الحمد لله الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين فخر کریں جن پہ شاہ جن و بشر فخر کریں جن پہ شاہ جن و بشر جن کے آنے سے شیطان بھی جائے ڈر عرش صدق و صفا عدل کا تاجور وہ عمر جن پہ آدھا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام کسر آدائے دین جن سے تھرا اٹھا خرمن کفر و الحاد پہ برق سا اہل اسلام کے رہبر و رہنما فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام عارف شوکت عز و شان نبی عارف شوکت عز و شان نبی ناشر گفتگو و بیان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی آشنائے کلام لسان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم یہ پر نور لمحات میں ایک مرتبہ پھر سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات ہم سب کو مرتے دم تک حضور کا نوکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوبصورت لمحات کے صدقے حجاج کرام کے حج کے صدقے ہم سب کو مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی باادب حاضری نصیب فرمائے. یہ ایام چل رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کو جس طرح شہید کیا گیا اور پھر ان کو 26 ذی الحج زخم ہوا اور پھر کس طرح ان کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امام العادلین کہا تھا،
امام المتقین کہا تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام میں جا کے ان کی شہادت، تاریخ کے اندر اختلاف ہے لیکن یہی ایام ہیں جن میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ تو آج ہم مل کر حضرت عمر کا ذکر کر کے اپنی قبر میں نور اکٹھا کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے ڈیٹیل بعد میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو آغاز میں ایک بات بتا دوں، سن کر ہی بڑا لطف آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو سسر بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کے لیے بات، سسر بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ کس طرح؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ان کی نور نظر لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم کے عقد نکاح میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ سسر ہوئے، اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ عمر فاروق نے نکاح کر کے حضرت علی کے داماد بھی بنے ہوئے۔ یہ ایک خوبصورت تعلق تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع پہ کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ تم رسی اللہ کی مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ حضرت عمر فاروق قرآن کو بھی پکڑ کے رکھتے تھے، محمد مصطفیٰ کی آل کو بھی پکڑ کے رکھتے تھے۔ تو یہ ایک دوہرا تعلق آقا کریم۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ انفال آیت نمبر 64۔ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، گھبرانا نہیں، اللہ تعالی آستے کافی ہو گیا ہے، اللہ کافی ہو گیا، گھبرانا نہیں ہے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ جتنے بھی آپ کے پیروکار مومن ہیں نا، اللہ سب کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام جلال الدین السیوطی تفسیر در المنصور، امام حسنی مجمع الزوائد، امام متقی الہندی کنز العمال، امام آلوسی تفسیر روح المعانی، اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، سب نے نقل کیا، سارے کہتے ہیں یہ آیت ابھی اللہ کے کافی ہونے والی نازل نہیں ہوئی تھی، عمر فاروق نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، رب نے کہا اللہ جو آپ کے لیے کافی ہوا ہے نا، وہ جن کے صدقے ہوا ہے ان کو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیسے کیا؟ مختلف سارا آپ نے بھی وہ سن کر کیا نا، اشار اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپکے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کر کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ، تو یہ اشعار کی اس طرح اسلام قبول کیا۔ آج میں آپ کو ایک انوکھا واقعہ سناتا ہوں، امام مغازی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، پھر امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، امام ابن سعد طبقات ابن سعد میں لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نا بت خانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک جلیج نامی بندہ آیا، اس نے آ کر نا ایک چڑھاوا بت کو چڑھایا، جب چڑھا کر وہ چلا گیا نا تو کہتے ہیں بت میں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا بت میں سے آواز؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، میری گل تے کوئی مندہ کوئی نہیں، سارے اسلام کے پیچھے ناظرین ہیں۔ چلو وہ کہتے ہیں میں سین حرم کے اندر گیا، میں نے دیکھا تو مدنی منٹھار محمد مصطفیٰ سین حرم کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں کہ کون سی سورت پڑھ رہی ہے؟ تو آقا کریم پڑھ رہے تھے الحاقہ، تو 29-29 پارے کی، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر سچ مچ آنے والی
والی ہے، یہ سچ مچ آنے والی کیا آنے والی ہے؟ فرمایا الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد یہ کھڑ کھڑانے والی آواز آئے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ کہتے میں سنتا جا رہا آقا کریم نے اس آیت کریمہ پہ پہنچے، انہو لقول رسول کریم، یہ قول کسی اور کا نہیں، محمد مصطفیٰ کے خدا کا کلام بن کے آیا ہے۔ کہتے میں نے نا دل کے اندر سوچا، میں نے کہا لگتا ہے یہ بہت بڑے شاعر، وہ جو کہتے ہیں نا شاعروں کا کلام ہے، تو یہ کسی شاعر کا کلام مجھے لگتا ہے۔ کہتے ہیں اگلے ہی نا آقا کریم نے قرآن سورہ حاقہ اگلی آیت پڑھی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بڑے کٹ لوگ ہوندے نے جڑے راز نو پا جاندے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نا دل میں خیال کیا، میں نے کہا اچھا یہ میں نے ابھی اپنی بات دل میں سوچی اور انہوں نے وہ بات بیان کر دی، حالانکہ حضور تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ابھی یہ دل میں سوچا، میں نے کہا لگتا ہے بہت بڑے کاہن ہیں۔ ساتھ ہی حضور نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، بڑے کٹ ہوندے نے جڑے محمد مصطفیٰ نو من جاندے ہیں۔ کہتے ہیں میں نا اب گھر میں گیا، میں نے کہا جا کے چیک تو کروں گا کہ کیا ماجرا چل رہا ہے، کیا چل۔ ایک بندہ میرا، اس نے کہا گھر میں جاؤ، گھر گیا، جا کے اپنی بہن کو جب لو لعان کیا اور بعد میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت اور میں نے اسلام قبول کیا نا، تو عرب کی گھٹی میں شعر و شاعری ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کرتے ہی کہا، آپ نے کہا اللہم ذی المن الذی ہدانا، میں رب دا جنہ شکر ادا کرا کاٹے جنہیں میں نے محمد مصطفیٰ کا نوکر بنا لیا ہے۔ یہ اشعار پڑھے اور پھر آگے کہتے ہیں ظلمتو، میں نے ظلم کیا، ابنۃ الخطاب اپنی بہن کے اوپر، قد ہدا وقالو قد صبا عمر، میں جہو جہا بھی سا رب دا اینا شکر جنہ ادا کرا کاٹے، رب نے مینوں گناہاں چوں کڈ کے محمد مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اب میں نے جب یہ شعر پڑھے نا تو آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں پہنچا، اب میرے دل کی حالت بدلی، کایا پلٹ گئی، حضور کے در دولت پہ پہنچا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا دروازے پر کون ہے؟ دیکھا عمر تھے، کہا عمر آیا ہے۔ حضور نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کلمہ پڑھنے واسطے آیا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے حضرت عمر بن خطاب کو پکڑ کر جبین پہ بوسہ دے کر کہا عمر مبارک ہو، جب کوئی اسلام قبول کرے نا تو زمین پر جشن منایا جاتا ہے۔ ان اللہ اوحا بالملائکہ استبشر عمر بن الخطاب علی السماء او کما قال، تیرے اسلام قبول کرنے پر خدا عرش پر ملائکہ کے ساتھ جشن منا رہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا بڑا، خدا دی قسم ہے تاڑے ہاتھاں دے اوتے جڑا انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا، یہ انگوٹھے جتنا آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا اتنا ہی انگوٹھا ہے، آپ کی ہتھیلی جتنا عمر فاروق کا ایک انگوٹھا ہوا کرتا تھا۔ اوقاس ظلم مجاز عرب کے میلوں کے اندر ایک ون مین شو کا ایک بہت ہی خوبصورت مناظرہ لوگ کرتے تھے۔ ایک کھال پہ جانی، اس پہ عمر فاروق کو کھڑا کر دینا، سارے پہلوانوں نے مل کر کھال کو کھینچنا، کھال کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے، عمر بن خطاب ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ یہ حضرت عمر مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، ایک بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور جب بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نا ہٹ کر، کیونکہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی گزشتہ جب قبلہ استاد جی حج کے یہاں میں گئے ہوئے تھے تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنائے ہوئے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ہٹ کر نہیں باتیں بتاتا ہوں، ذرا محبت رہا کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم آپ بوڑھے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشی آ جائے گی۔ میرے تاجدار کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، رب نے جنتی جوانوں کا سردار حسن و حسین کو بنا دیا ہوا ہے۔ اور جب بڑھے والی
گل آئی نا تاجدار کائنات نے فرمایا ابو بکر و عمر ابن الخطاب سیدہ کہولی اہل الجنہ، جب وہ جنت پورے آن گے نا تو ان کے سردار رب نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا ہوگا۔ تو یہ نا آقا کریم رؤوف الرحیم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مسند احمد کے اندر بھی آپ کو روایت مل جائے گی، پھر امام بیہقی نے شعب الایمان، امام ابن حبان نے سیرت ابن حبان میں بھی نقل کیا، بیٹھے نا آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے آؤ تانوں ایک کہانی وکھری نہ سناواں، ایک خوبصورت کہانی سناتا ہوں۔ آگے سے صحابہ نے نا سارے تابعین بھی بیٹھے، ان کا حضور سنائے کہانی، کہتے ایک مرتبہ نا یہ کہانی مجھے کسی اور نے نہیں سنائی، مدنی منٹھار محمد مصطفیٰ نے سنائی ہوئی ہے، یہ ان کے ساری کہانی، کہتے سنائے ہوئی کہانی بھی سچی ہے، بالکل حقیقت ہے یہ کہانی۔ کہتے کیا؟ کہتے ایک مرتبہ نا ایک بندہ جا رہا تھا، اچانک مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نا ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یار تم بھی پہلوان ہو میں بھی پہلوان ہوں، کشتی نہ کر لیں، آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں، کشتی کریں گے بڑا مزہ آئے گا۔ آگے سے کہتے ہیں وہ بندے نے جواب میں کہا ٹھیک ہے جی کشتی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کشتی کی، ابھی ہاتھ پکڑا ہی تھا، وہ بندے نے اس کو پچھاڑ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ کہتے دوبارہ پھر کشتی کی، کہا میں بھی تیار نہیں تھا، میں کہا چلو دوبارہ کر لیتے ہیں، دوبارہ کشتی کی، وہ پھر اس کو پچھاڑ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب تیناری ہو گیا نا تو آگے سے نا وہ بندہ نا اس کو کہتا ہے تمہارے ہاتھ نا کتے کی طرح کے لگ رہے ہیں، تو تم یہ انسان کوئی نہیں لگ رہے، تم ہو کون؟ کہتا ہے میں جن، اللہ کی ایک مخلوق ہوں اور میں جن ہوں۔ تو آگے سے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ بندہ جنہوں نے ان کو پچھاڑا تھا، کہتے ہیں اچھا تم ہو جن ہو، جن نے میرے ساتھ کشتی کی؟ کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ جن نے کشتی کی، میں جن ہوں۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے چل پھر انہیں ہاتھی آ ہی گیا ہے نا تو میں نے ایک گل تے دس، تیرے تو بچن دا نسخہ کی ہے گا، میں تیرے تو بچن دا نسخہ کیا ہے؟ آگے سے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ جن نے کہا، انہوں نے کہا رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ نا، چوئی مہنگی تو مہنگی شے بھی ہوئے نا وہ دی حفاظت کوئی ہو نہیں، رب ملائکہ کے ذریعے کرانا شروع کر دیتا ہے۔ آگے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ بات سنائی نا سارے صحابہ کہتے ہیں حضور وہ جن نے جن نو تھلے پچھاڑ کے اوہدے تو یہ گل پوچھی ہوگا نہ کی سی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا اور کوئی نہیں، میرا خلیفہ عمر بن خطاب ہے سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت عمر فاروق تھے نا ان کو رب نے یہ شان دی ہوئی تھی، الحق ینطق علی لسان عمر بن الخطاب، یہ جو کہتے تھے ویسے ہی قرآن بن کے آ جاتا تھا، یہ موافقات عمر ہے، جو انہوں نے کہا قرآن ویسے ہی بن کے آ جانا۔ ایک مرتبہ نا ایک جگہ پہ جا رہے تھے، لوگوں نے نا آپس میں باتیں کی تو انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ جو ملائکہ ہے نا اس میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ بڑے ہمیں زہر لگتے ہیں، معاذ اللہ، تو ہمیں پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سنا، جلال میں آگے جاتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، رب ان سے تم دشمنی کرتے ہو تمہارا اللہ دشمن ہوگا۔ یہ کہا یا حضرت جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کو عمر کی یہ بات اتنی پسند آئی ہے رب نے عمر کے ہی الفاظ کو قرآن کی وحی بنا کے نازل فرما دیا ہوا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمال ان کی۔ اچھا ان کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز ملی ہوئی تھی لیکن روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ آپ امام بخاری صحیح بخاری، امام عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، بدر الدین عینی نے جو عمدۃ القاری لکھی، پھر امام حجر اسقلانی کی فتح الباری، سب آپ کو ڈیٹیل ملے گی۔ یہ جہاں پہ آ جاتے تھے نا وہاں پہ سناٹا چھا جاتا تھا، اتنا روب اتنا دبدبہ، بلکہ ایک مرتبہ نا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ازواج مطہرات نانو نفقہ کے بڑھانے کی باتیں کر رہی تھی، اور جس طرح بندہ اپنے شوہر سے بات کرتا ہے ازواج مطہرات ہی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک نا ساری اٹھ کر نا کمرے میں چلی گئی، حضور نے جب مڑ کے دیکھا نا تو حضرت عمر فاروق آ رہے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق آئے ڈر کے جو ہے نا پردے کے اندر چلی گئی، انہوں نے نا آئے تو آقا کریم نا مسکرانے لگے تو دندان مبارک نا نظر آنے لگے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہی مسکراتا رکھے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آگے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ازواج مطہرات بیٹھی تھی تمہارے ڈر سے پردے کے اندر چلی گئی، میں تو مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں، ارے یہ تو پھر انسان ہے، آپ جہاں سے گزر جاؤ نا شیطان بھی وہ رستہ بدل کے دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھا آپ نا 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، یہاں پہ جو بھی بندہ بیٹھا ہے نا 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 چیزوں کا آپ مجموعہ ہے۔ اچھا آپ جتنے مرضی لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بڑی سردار ملیں گے، لیکن یہ وکھرے حضور دے خلیفہ سن، انہاں دی اگ تے بھی حکومت سی، پانی تے بھی حکومت سی، ہوا تے بھی حکومت سی، مٹی تے بھی حکومت ہے، چاروں چیزوں کے اوپر ان کی حکومت۔ کیسے؟ ایک مرتبہ نا جمعہ کا خطاب کر رہے ہیں، اسی طرح سارے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اونچی آواز میں کہا، انہوں نے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور میں۔ لوگوں نے کہا یہ تو خطاب کا حصہ بھی نہیں ہے، تو یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد نا ایران نہاوند سے نا حضرت ساریہ آگے، کہتے خدا کی قسم عمر بھائی اگر آپ کی آواز نہیں نہ آتی تو ہم نے جنگ ہار جانا تھا، آپ نے یا ساریہ کہہ کر مجھے پہاڑ کی اوٹ کا کہا، رب نے آپ کے صدقے آپ کی آنے والی آواز سے ہارتی جنگ کو فتح کے اندر تبدیل فرما دیا۔ آج پر ان کی کیسی حکومت؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور آ کر کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے نا دور سے آگ آ رہی ہے اور وہ بھڑکتی جا رہی ہے بھڑکتی جا رہی ہے، تو ہمیں ڈر ہے کہ ادھر ختم نہ، ہمیں آگے سارا تباہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے نا یہ نہیں کہا کہ میں آتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرا فلانا بندہ، حضرت عمر بن خطاب نے نا اپنا رومال اتار کے کہا یہ جا کے آگ کو دکھا کے بولو یہ عمر کا رومال آیا ہے، یہ چادر عمر، یہ رومال عمر کا آیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت تمیم داری ہم نے وہ رومال جا کے آگ کو دکھایا، آگ جہاں سے آ رہی تھی وہیں پر جا کر ختم ہو گئی۔ پانی پر کیسی حکومت؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مصر سے نا کوئی بندے بھیجے، انہوں نے کہا یہاں پہ نا دریائے نیل ہے، یہ چلتا نہیں ہے، اور ادھر ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر جب تک ایک خوبصورت لڑکی اس کو تیار کر کے اس کا بناؤ سنگار کر کے اس کو شادی والا سوٹ پہنا کے اس سمندر کے اندر دریائے نیل میں جا کے جب تک پھینکے گی نہیں نا یہ دریا چلتا ہی نہیں ہے۔ اتنی لڑکیوں کو اس کے اندر ڈالنا تب جا کے حضرت عمر بن خطاب کو پتا چلا نا یہ تھے پھر وہ جرأت۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ جہانگیری با خاک خون درشتن، کہتے ہیں تم لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی یہ جہانگیری عظمت رفعت امامت در جبین ماں نوشتند، یہ کسی اور نے ہماری جبینوں پہ نہیں لکھی، یہ رب نے محمد مصطفیٰ کی صدقے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ جدرون بخیش درا جہارا، کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں نہ سمجھ آتی تو ذرا اپنے دل کے جہان کو بھی تو دیکھو نا کہ تخمش در دل فاروق کشتن، تمہارے دل کے اندر سے آواز آئے گی کہ 36 لاکھ مربع میل 30 سے 40 ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے نا، تو وہ اور کوئی نہیں حضور کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے نا 2 خط لکھے، آپ نے ایک لکھا وہ اس وقت کے گورنر کو اور ایک خط آپ نے لکھا دریائے نیل کو۔ دریائے نیل کو لوگ بڑے حیران ہو گئے، دریائے نیل کو خط آ رہا ہے، پہلی مرتبہ کسی پانی کو خط لکھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اس کے اوپر ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، اس پہ لکھ کے کہتے ہیں اے بحر، اے دریا، اگر تو خود چلتی ہے نا تو نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اگر خود چلنا ہے نہیں چلو، نہیں ضرورت ہمیں، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو نا دوبارہ چلنا شروع کر دو۔ یعنی وہ خط لے کر آئے، سارے منظر دیکھ رہے تھے، ابھی وہ رکا حضرت عمر بن خطاب کا بھیجا ہوا دریا میں گیا، دریا کا پانی خشک تھا، سارا پانی دوبارہ سے آگے چشمہ ابھر کے باہر آ گیا۔ یہ حضرت عمر، اس کے بعد ہوا پہ حکومت، پھر آگ پہ حکومت، پھر پانی پہ حکومت، مٹی میں کیسی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ نا زمین کے اوپر زلزلہ آ گیا، حضرت عمر بن خطاب کو جب پتا چلا نا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا اتنے اشاریہ فیصد جیسے آج کے دور میں زلزلہ آئے تو بتاتے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں۔ آپ نے نا زمین کو ٹھوکر مار کر کہا زمین رک جا، تیرے اوپر عمر عدل نہیں کرتا، تیرے اوپر عمر عدل نہیں کرتا، تو میں پھر کیوں نہ کہوں نا وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ 22 لاکھ 36
لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر کے کیسر اور کسرا کو ناکو چنے چبوائے تو میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اینٹ کو سرانہ بنا کر گرم زمین کو بستر بنا کر سو جاتے تھے تو میں پکار اٹھتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا, وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. بپھرتے موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے نام ان کا, ستاروں جیسا مقام ان کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا. ابھرتے سورج سے تاج مانگا, سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر تھی کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا. حسن سے پوچھو, علی سے پوچھو, تم ان کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوالفشاں تھا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک مرتبہ نا ان کو ویسے ہی نا جس طرح بندے کو ہوتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو انہوں نے کہا میں انہیں کلا اسلام قبول کیتا ہے تے مینوں پتہ ہے, میرے اللہ نو پتہ ہے تے محمد مصطفیٰ نو پتہ ہے. یہ صرف ان کو پتہ ہے. میں چاہتا ہوں سارے لوگوں کو پتہ چلے. جا کے نا ایک بندے کو بلا کے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے. کہتے میں چھوٹا سا تھا لیکن سمجھ مجھے ساری آ رہی تھی. امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں لائے. کہتے میں نے نا دیکھا, میں کہا میرے بابا جان کرتے کیا. ایک بندے کو بلایا, کہتے تمہارے بارے میں مجھے ایک بات پتہ چلی ہے, تمہارے پیٹ میں بات نہیں رہتی. میں کہا نہیں میرے پیٹ میں بات نہیں رہتی, کیا ہوا ہے. میں کہا پھر سارے جا کے دس دے میں کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا ہوں. میں حضور کا کلمہ پڑھ کے کیا کر لیا ہے, غلام بن گیا, اسلام قبول کر لی. کہتے وہ بندے نے جا کے کہا 300 بندہ اکٹھا ہو کے آ گیا. امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں لائیں گے, آپ نے شرط کا نہیں مربع سن. 300 بندہ اکٹھا ہو گیا. انہوں نے کہا آ جاؤ ماں کے مار دیں گے ان کو. حضرت عمر فاروق نے کہا تسی 300 بھی آ جاؤ, تسی لاکھ بھی ہو جاؤ نا, تہاڈے واسطے ایک عمر ہی کافی ہے. ایک عمر ہی کافی ہے. لڑتے رہے. صبح کی جنگ شروع ہوئی, دوپہر کا وقت ہو گیا, عصر کا ٹائم آ گیا, جنگ ختم نہیں ہو رہی. سارے تھک کے کہتے اسی ہار مندے ہیں, تسی واقعی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ, غزوہ احد میں نا 70 تیر انداز. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. ادھر آپ غزوہ احد میں جائیں نا تو وہ جبل احد, وہ احد شریف کا جو پہاڑ ہے, ادھر وہاں پہ جبل رمات بھی ہے جہاں پہ 70 تیر انداز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کر کے کہا تھا کہ جنگ ختم بھی ہو جائے اتھوں نہیں ہٹنا. اور پھر وہ ابتدائی ایام تھے تربیت کے تو وہ ہٹ گئے. اور کس طرح پھر وہ سارا جو پھر خالد بن ولید پیچھے, تو یہ جب ساری جنگ ہوئی نا تو آقا کریم کے صحابہ بھی شہید ہوئے. تو بیچ میں نا ایک بدبخت نے اونچی آواز میں کہا, انہوں نے کہا معاذ اللہ محمد بچ گئے ہیں. تو یہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس کھڑے ہوئے. آپ امام بخاری سے شروع ہو جائیں, امام بیہقی کی شعب الایمان تک آ جائیں, حافظ ابن کثیر سے شروع ہو جائیں, امام طبری کی تفسیر تک, سارا کچھ کنگال اٹھے. جب بھی حضور کی ناموس پہ حملہ ہوتا تھا نا, سارے صحابہ میں سے سب سے پہلے جو تلوار نکالتے تھے نا ان کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. تو انہوں نے نا حضرت عمر بن خطاب نے سنا تو جواب دینے لگے نا, تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جواب نہیں دینا. حضرت عمر خاموش ہو گئے. انہوں نے پھر اونچی آواز میں بدبختوں نے کہا, انہوں نے کہا ابو بکر بچ گئے ہیں, ابو بکر بچ گئے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں بولنے لگا, آقا کریم نے کہا اگنور کرو, چھوڑو, جواب نہیں دینا. بعد میں انہوں نے تیسری مرتبہ کہا اس بدبخت نے کہا عمر بچ گئے. حضرت عمر بن خطاب نے نا آقا کریم سے اجازت دے کے اونچی آواز میں کہا واللہ ابقى اللہ لیخزیک او کما قال, او اللہ دی قسم اسی بچ گئے تاکہ تانوں ذلیل کر سکیے, تانوں ذلیل کر سکیے, اسی بچ گئے ہیں. آگے سے انہوں نے نا اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کہا, اس نے کہا انہیں بدر کے اندر تسی جت گئے سنا تو انہوں نے بدلہ لے لیا ہے. آگے سے حضرت عمر فاروق غصے میں آ کے کہتے ہیں کیف سوال, بدلہ کی تو لے لیا ہے, قتلنا فی الجنہ و قتلک فی النار کما قال, اے بدلہ کی تو لیا, ساڑھے مرن والے جنت جائے نے, تاڑے مرن والے دوزخ وچ سارے نے. تو یہ کہاں سے بدلہ ہو گیا, یہ کہاں سے سارا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب کا یہ تھا, یہ جرأت تھی, یہ بہادری تھی, یہ ان کی دلیری تھی کہ وہ اس طرح آگے سے جواب دے کر بتا دے. اور بلکہ ان کی جرأت کا عالم یہ تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر آپ لوگ ادھر ٹیوب لائٹیں لگا کے خوش ہوتے ہو نا, جنت کے چراغ رب نے جس کو بنایا ہے اسے عمر بن خطاب
کہتے ہیں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا نور نظر لخت جگر مخدومہ کونین سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی سادگی کا مقام وہ تھوڑا سا ازواج مطہرات سب دیکھتی نا کہ یہ سادگی کا، تو وہ سارا کچھ ان میں بھی منتقل۔ حضرت نا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پانی کے اندر نا خشک روٹی ڈبو کر کھا رہی ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا اور ان کا بابا جان کہ آپ کے پاس تو اتنی سلطنت ہے، اتنی تمکنت ہے، اتنی شان ہے، اتنی شوکت ہے، تو آپ اتنی لذیذ کھانے کی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیٹی باپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے تو کھاتے کیوں نہیں؟ آگے سے حضرت عمر فاروق نے نہ کہا انی عالم ما اجہل من کراکر، میں کراکر سے جاہل نہیں ہوں، من سناب، میں سناب سے بھی جاہل نہیں ہوں، من سلا، میں سلا سے بھی جاہل نہیں ہوں، من سلا، ایک میں سلا 5 ڈشیں، جس طرح آج کے دور میں آپ کہیں نا پیزا برگر شاورما، اس طرح اس وقت عرب کی 5 ٹریڈیشنل ڈشز حضرت عمر فاروق نے گنوا کے کہا یہ ساری مجھے پتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر میں یہ سادگی کی زندگی گزار رہا ہوں نا تو یہ صرف اس وجہ سے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ بن کے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور کو دیکھا تھا، آقا کریم جب بیدار ہوتے تھے نا تو ان کی جو قبر مبارک تھی اس میں چٹائی کے سارے نشان نظر آتے تھے۔ حضور سادگی کی زندگی گزارے، عمر کو گوارا نہیں کہ وہ ادھر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ ایک عورت گزر رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، جا کے کہتے تو کلی کرو نکلی ہوئی ہے؟ کہا ہاں اکیلی نکلی ہوں۔ سفر پہ جا رہی ہوں؟ کہا سفر پہ جا۔ کہتے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اکیلی عورت ہو، رستے کے اندر تمہارا کوئی مال لوٹ لے، تم کون سا مرد عورت ہو، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، تمہیں اپنی عزت کا تمہیں ٹینشن کوئی نہیں، ڈر خوف کوئی نہیں؟ آگے سے اس عورت نے نا بالفور جواب دیا، لمحے کی بھی تعین ہوئے، کہا لگتا ہے یا تو عمر کا انتقال ہو گیا یا آپ ہی عمر ہو، لگتا ہے یا عمر کا انتقال ہو گیا یا آپ ہی عمر ہو۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کہتے جب تک عمر زندہ ہے نا عورت بھی گھر سے نکلے نا تو اس کو بھی خطرہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب خلیفۃ محمد رسول اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ شان ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ۔ ایک مرتبہ نا ان کو دلچسپی ہوئی، امام ابن عساکر نے نا تاریخ دمشق میں لکھا، دلچسپی ہوئی کہ میں نا مچھلی کھاؤں، مچھلی کا ایک شوق آ گیا کہ مجھے دلچسپی ہو کہ مجھے مچھلی کھاؤں۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، اب شوق تو آیا، اپنے غلام کو نا جعفر نامی غلام کو اس کو بلایا، اس کو کہا دل شوق تو ہے کہ مچھلی کھاؤں، گھوڑا بھی ہے ایک عربی نسل کا گھوڑا ہے، اس کو ٹینشن بھی کو نہیں دے گا، لیکن 8 میل انہوں جان نو لگنے، 8 میل انہوں واپس آنے لگنے، 16 میل کا سفر، تو میں نہیں چاہتا کسی بے زبان جانور سے اتنا مشقت کروں۔ میں نے مچھلی، یہ دیکھیں یہ ہے حکمرانی، یہ ہے وہ اصل آقا عمر، یہ ہمارے آقا اس طرح بنے ہوئے آقا عمر۔ کہتے میں نے نا مشقت کروانا مجھے گوارا نہیں۔ کہتے اچھا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، غلام کہتے ہیں میرے دل میں آیا، میں نے کہا یار یہ کبھی انہوں نے جو ہے نا، میں کتنے سالوں سے ان کے گھر میں کام کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے فرمائش نہیں کی، آج دل کالی پڑا ہے نا تو میں حضرت عمر کے لیے مچھلی لے کر آؤں گا۔ انہوں نے نا حضرت عمر دور کی نماز پڑھنے کے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ کے نا اب حضرت عمر کا رخ جو ہے بیچ میں سنتے بھی نوافل بھی، پھر اضافی نوافل، انہوں نے نا جلدی سے 2 سنتے پڑھی، انہوں نے نا گھوڑے کو جلدی سے تیار کیا، دور گئے وہاں پہ دریا سے مچھلی پکڑ کے لے کے آئے، مچھلی لا کے نا اس کو اب جلدی سے پکا کے انہوں نے کہا حضرت عمر آنے والے ہیں تو جلدی سے اس کو پکایا۔ اب انہوں نے دیکھا وہ جو سواری ہے نا وہ عربی نسل کا گھوڑا، وہ گیا تھا اس کے اوپر مٹی وغیرہ بھی پڑی ہے، اس کو پسینہ، اس کو نا دھوپ کے اندر سے ہٹا کے نا چھاؤں کے اندر کر دیا، اس کو نہلا کے اچھی طرح صاف کر کے نا تو جا کے اس کو کہتے ہیں حضرت عمر کو کہتے ہیں آپ کا غلام تھا، آپ کے دل میں آیا کہ مچھلی کھانی ہے تو میں آپ کے لیے یہ پاس ہی سے انتظام ہو گیا، مچھلی لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر بھی پھر خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینا جا کے نا گھوڑے کو دیکھ کے نا تو اس کے کان کے پاس سے مٹی صاف کر کے کہتے ہیں بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، ساری جگہ تو صاف ہو گیا، کنا تو رہ گیا، کانوں سے رہ گیا۔ ان کا حضور آپ نے کہا تھا کہ میری دل کی خواہش ہے، میں نے کہا چلے پوری کر دے۔ کہا اگر اس بے زبان جانور نے قیامت والے دن رب کو کہا عمر نے اپنی خواہش کے لیے مینوں 16 میل دا سفر کرایا سی تے میں عمر اتھے جواب نہ دے سکیا تے میرا کی بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس مچھلی کو لے جاؤ اور غریبوں کے اندر بانٹ کر ان کو کہو خود بھی کھائے اور تیرے اور میرے مغفرت کی دعائیں بھی رب سے مانگے۔ یہ ہے آقا عمر
مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، روح صفا جان وفا موج سخا وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکر دانا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا اسیران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر۔ حضرت عمر بن خطاب، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اس بات میں آپ کی آوازیں بلند آگ دیں سبحان اللہ۔ اور آپ کو یہ خوش قسمتی اور ایک بڑی خوبصورت بات بتا دیتا ہوں، اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت العلامہ حضرت علامہ قبلہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری صاحب ہی آیا پہ ادا فرمائیں، تو یہ ذرا ایک لوگ آوازیں بلند آگ دیں سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کس طرح ہوتی تھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت علی اور پھر حضرت عمر کی باقی محبت۔ ایک مرتبہ نا ایک بندہ آ گیا، اسی کے اوپر میری گفتگو مکمل ہے، ذرا ایک بار پھر محبت نہ لاگ دے سبحان اللہ۔ ایک بندہ ہے آگے کہتا ہے عمر بھائی مجھے نا فتنوں سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا فتنوں سے نا مجھے بڑا ہی پیار ہے۔ آپ سوال دیکھیں، ہم نے فتنوں سے بڑا پیار ہے، اچھا حضرت عمر نے کہا اچھا پھر کہتے مجھے فتنوں سے بڑا پیار ہے، حق سے مجھے نفرت ہے۔ اچھا حق سے نفرت، فتنوں سے پیار، کہتے ہیں ہاں فتنوں سے پیار، حق سے نفرت، میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، صلاۃ۔ حضرت عمر نے کہا صلاۃ یعنی نماز، بغیر وضو کی نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، فتنوں سے پیار، حق سے نفرت، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور اللہ کے پاس بھی وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے، عرش پہ اللہ کے پاس بھی وہ نہیں جو میرے پاس ہے۔ یہ باتیں کہ حضرت عمر فاروق نا جلال میں آگے فوراً نکاح کہتے تھے اس کو جا کے نا پیچھے کوڑے مارو، اس نے گستاخی کی ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو کوڑے لگائے جائے۔ ابھی یہ کیا ہی رہے تھے نا کہ آگے سے حضرت علی شیر خدا آگے، حضرت علی شیر خدا آگے آگے کہتے ہیں کیا کرنے لگے ہیں، آگے سے حضرت عمر فاروق نے کہا اس نے باتیں اس طرح کی ہیں کہ اس کو کوڑے لگانے لگا ہوں، اس کی جرأت کیسے ہوئی اس طرح کی بدبختی والی باتیں کرنے کی؟ کہتے سے کیا باتیں کی ہیں؟ میں کہا یہ کہتا مجھے فتنوں سے پیار ہے، آگے سے حضرت علی مسکرا کے کہتا ٹھیک ہی تے آخدہ پہ ہے، جب محبت ہے آگے سبحان اللہ، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، کہتے ٹھیک کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے قرآن نے نہیں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، رب نے تمہارے مال کو اولاد کو فتنہ بنایا ہے، اپنے بچیاں نال پیار کرتا ہے تو صحیح تے آخرے ہے، فتنے نال ہی تو محبت کرتا ہے۔ آگے سے حضرت عمر کہتے ہیں اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب نماز بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ آگے سے حضرت علی شیر خدا مسکرا کے کہتے صحیح تے آخری ہے، کہتے صحیح کس طرح ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر صلاۃ یعنی درود پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نہیں محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات کر رہا ہے، وہ بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہا اچھا اس نے ایک اور بات کہی ہے، اس نے کہا مجھے حق پسند نہیں ہے، آگے سے یہ بات کہ حق کیوں نہیں اس کو پسند؟ حضرت علی نے پھر مسکرا گیا ٹھیک ہی تے آخدہ بھی ہے، کہتے ٹھیک ہے دیکھا قرآن نے نہیں کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختیاں آنا حق ہے، یہ حق کی بات کر رہا ہے، موت کی تو پسند ہوتی ہے، کہتے اس نے ٹھیک ہی تو کہا اس کو موت اچھی نہیں لگی تھی۔ میں کہا چوتھی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا چوتھا اس نے کہا اللہ کے پاس بھی عرش پہ نہیں ہے جو میرے پاس زمین پہ ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ آگے سے حضرت علی حضرت عمر کہتے ٹھنڈے ہو جاؤ یار یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں ہمیں، کہتے کیسے کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں نہیں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ دی نہ بیوی ہے نہ بچے ہے، یہ دی بیوی بھی ہے بچے بھی ہے، اللہ کو عرش تو نہیں ہوتی جڑا زمین پہ اتر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، اور ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے حضرت علی کا یہ فیصلہ کرا کہ اس بندے کے کوڑے معاف کروائے نا، حضرت عمر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انی اعوذ بک من کل معضلۃ لیس لہا بالحسن، اے مولا میں اس مسئلے تو بھی پناہ منگنا وا جنہاں نو حل کرنا تے علی مشکل کشا دا وتر نہیں ملتا۔
تو یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا کے ساتھ محبتیں. اسی بات پر میں گفتگو مکمل. اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا. میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. دشمن گلشن کی بہار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں. کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں. مومن کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے. دسنا نہیں پڑے گا، آپ بھی اللہ تعالیٰ لے جائے، جا کے دیکھ لینا. لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، روزے کے مکین صحابہ ہیں. لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، روزے کے مکین صحابہ. اللہ ہی صحابہ کے جھرمٹ میں ہمیں حضور کی سنگت اور معیت حشر میں بھی نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا.